2 دن بعد میرا نکاح تھا اور میری چھوٹی بہن میرے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ کہہ رہی تھی کہ آپا میں تمہارے بغیر کیسے رہوں گی، میں اکیلی کیسے اس گھر میں رہ سکتی ہوں۔ اس بات کو لے کر تو میں بھی بہت پریشان تھی، لیکن میرا مسئلہ بہت پیچیدہ تھا۔ جیسے میں اکیلی تھی اسی طرح سکندر بھی بالکل تنہا تھا، اس لیے اس نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ میری بہن کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا، ورنہ لوگ بہت الٹی سیدھی باتیں بناتے ہیں، سالی بہنوئی کے رشتے کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ یہ سن کر میں چپ سی ہو گئی تھی، ورنہ میرا ارادہ یہی تھا کہ نکاح کرنے کے بعد میں اپنی چھوٹی بہن کو اپنے ساتھ ہی اپنے شوہر کے گھر لے جاؤں گی، لیکن وہ انکار کر چکا تھا۔ یہ بات جب ارم کو پتہ چلی تو وہ میرے ساتھ لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ ابھی 16 سال کی ہی تو تھی۔ کہنے لگی میں کیسے اکیلی رہ سکتی ہوں، اور یہ سوچ سوچ کر میں بھی پریشان تھی کہ میں اپنی چھوٹی بہن کو کس طرح سے اکیلے گھر میں چھوڑ کے جا سکتی ہوں۔ نہ تو سکندر میرے گھر میں رہنے کو تیار تھا، نہ ہی میری چھوٹی بہن کو اپنے گھر میں رکھنے کے لیے، نہ ہی ارم کی اتنی عمر تھی کہ میں اس کی شادی کر دیتی۔ ابھی تو وہ صرف 16 سال کی تھی، 10ویں جماعت میں پڑھ رہی تھی۔ میں نے سکندر کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ کہنے لگا کہ تمہارے کوئی تو رشتہ دار ہوں گے، تم اپنی بہن کو کسی کے بھی سپرد کر دو۔ لیکن میں جانتی تھی کہ کوئی بھی میری بہن کو اپنے گھر پر نہیں رکھے گا، نہ ہی اس کی حفاظت ایسے کرے گا جیسے میں کر سکتی ہوں۔ میں اپنی بہن سے 10 سال بڑی تھی، گھر کو سنبھالنا بھی جانتی تھی اور معاشرے کو بھی، ان کو ان کی اوقات پہ رکھنا مجھے آتا تھا۔ ارم بہت معصوم تھی، یہ دنیا تو اسے نوچ کھاتی۔ میں کیسے اپنی بہن کو اس معاشرے کے بھیڑیوں کے آگے کھلا چھوڑ سکتی تھی؟ فی الحال تو مجھے ایسا کوئی محفوظ مقام نظر نہیں آ رہا تھا جہاں میری بہن باحفاظت رہ سکتی، سوائے میرے اپنے گھر کے۔ بس ایک ہی طریقہ میرے دماغ میں آیا تھا جس سے میں اپنی بہن کو اپنے گھر میں رکھ سکتی تھی، لیکن اگر میں یہ بات ابھی سکندر سے کہتی تو وہ انکار کر دیتا، شاید مجھ سے بھی شادی نہ کرتا، کیونکہ سکندر میری محبت تھا، وہ صرف مجھے پسند کرتا تھا، لیکن میں اس کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میرے پاس بس ایک ہی راستہ بچا تھا۔ میں سوچ چکی تھی کہ مجھے یہ کام کس وقت کرنا ہے۔ میں نے ارم کو تسلی دی کہ تم بے فکر رہو، میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی۔ وہ کہنے لگی کہ کیسے لے کے جا سکتی ہیں، سکندر بھائی کبھی نہیں مانیں گے۔ آپ کو پتہ نہیں اس دن کتنے غصے سے مجھے دیکھ رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ تمہاری بہن تمہارا مسئلہ ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ مسلسل اپنے آنسو بہائے جا رہی تھی۔ میں نے اس کے آنسو صاف کیے۔ میں نے کہا دیکھو وہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے، لیکن معاشرے سے ڈرتا ہے، لیکن تم بے فکر رہو، جس رشتے سے میں تمہیں وہاں لے کر جاؤں گی وہ انکار کر ہی نہیں سکتا۔ کہنے لگی آپا کیسے لے کے جا سکتی ہو، نہیں مانیں گے وہ، مجھے تو ویسے بھی انہیں دیکھ کے ڈر لگتا ہے، مجھے تو یوں دیکھتے ہیں جیسے میں نے ان کا قرضہ دینا ہو، مجھے لگتا ہے وہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ میں نے کہا تم پاگل ہو کیا؟ بس وہ یہ نہیں چاہتا کہ یہ دنیا اسے شک کی نظروں سے دیکھے۔ تم تو جانتی ہو نا ہمارے معاشرے کو، یہ کسی کو بھی جینے نہیں دیتا۔ ارم کہنے لگی مجھے نہیں لگتا وہ مانیں گے، پھر میرے دونوں ہاتھ پکڑ کر اپنے ہونٹوں سے لگانے لگی۔ کہنے لگی آپی اگر سکندر بھائی نہ مانے تو پھر کیا آپ مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی؟ آپ کو پتہ ہے مجھے اکیلے نیند بھی نہیں آتی۔ میں نے کہا ارم مجھ پر بھروسہ کرو، میں کبھی بھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، تم بس دیکھتی جاؤ جو میں کروں گی۔ سکندر بھی اس بار گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گا۔ میری بات سن کر بھی شاید ارم کو تسلی نہیں ہوئی تھی۔ 2 دن بھی گزر گئے، میری شادی کا دن بھی آن پہنچا۔ شادی کیا تھی، سادگی سے نکاح ہی تھا۔ نہ تو میرے رشتہ دار مجھ سے ملتے تھے، نہ ہی سکندر کے۔ ہم دونوں ایک ہی آفس میں جاب کرتے تھے، اور وہیں سے ہماری دوستی محبت میں بدل گئی تھی۔ پچھلے 2 سال سے میں اسے جانتی تھی، اس میں کوئی بھی عیب نہ تھا، ایک شریف نوجوان تھا، مجھے صرف پسند کرتا تھا، لیکن میں اس کی عادت اور اعتبار اور شرافت کو دیکھ کر اس سے محبت کرنے لگی تھی۔ محبت کا اظہار بھی میں نے کیا تھا۔ میری زبان سے یہ سب کچھ سن کر کچھ دیر تو مجھے دیکھتا رہا، پھر سوچنے لگا، کہنے لگا میری زندگی میں پہلے کوئی لڑکی ہے ہی نہیں، اور یہ بھی سچ ہے کہ مجھے شادی تو کرنی ہی ہے، تم اچھی لڑکی ہو۔ میں اس کا جواب سن کر خوش ہو گئی۔ وہ یہ جانتا تھا کہ میرے والدین حیات نہیں ہیں، اور بس ایک چھوٹی بہن تھی، وہ بھی اکیلا ہی رہتا تھا، والدین اس کے بھی نہیں تھے۔ 2 سال میں اس کی شرافت کو اچھی طرح سے جانچ چکی تھی،
اسی لیے مجھے اس کے ساتھ شادی کرنے میں کوئی بھی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ اکیلا رہتا ہے نہ جانے کیسا ہوگا۔ لیکن جب میں نے سکندر سے یہ کہا کہ شادی کے بعد میری چھوٹی بہن بھی میرے ساتھ ہی رہے گی تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگا تم جانتی ہو کہ میں اکیلا رہتا ہوں۔ میں نے اپنے محلے میں بڑی مشکل سے اپنی عزت اور ایک مقام بنایا ہے۔ والدین کے بغیر ایک نوجوان کا اکیلے گھر میں رہتے ہوئے محلے میں اپنی عزت بنانا یہ ایک بہت مشکل کام ہے، اور اب جب کہ پورے محلے والے میری شرافت کے گن گاتے ہیں، تم کیا چاہتی ہو کہ شادی کے بعد وہی لوگ مجھ پر شک کریں، مجھ سے یہ کہیں کہ میں نے سالی کو ساتھ رکھا ہوا ہے، نہ جانے میں دونوں بہنوں کے ساتھ کیا کیا کرتا ہوں۔ یہ سن کر میں نے کہا کہ لوگ ایسا کیوں کہیں گے؟ وہ کہنے لگا کہ لوگ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، تم کسی کی بھی زبان پر ہاتھ نہیں رکھ سکتی۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی مجھ پر انگلی اٹھائے یا مجھے شک بھری نظروں سے دیکھے، اس لیے شادی کے بعد صرف تم ہی میرے گھر میں میری بیوی کی حیثیت سے رہو گی۔ تمہاری بہن میرا مسئلہ نہیں ہے، میرا مسئلہ میری عزت ہے۔ پھر کہنے لگا کہ دیکھو محبت تم مجھ سے کرتی ہو، ہاں ٹھیک ہے تم مجھے پسند ہو، لیکن میں تم سے محبت نہیں کرتا، اس لیے مجھ سے کسی بھی قسم کی قربانی کی امید مت رکھنا۔ یہ بات جب ارم کو پتہ چلی وہ تو ویسے ہی رونے لگی۔ جب سے ہمارا رشتہ پکا ہوا تھا سکندر بس 2 بار ہی میرے گھر آیا تھا، وہ بھی بس تھوڑی دیر کے لیے۔ ارم میرے رشتے کو لے کر بہت خوش تھی، اسی لیے خوشی خوشی سکندر بھائی کہنے لگی، اس کے پاس آنے لگی، اس سے ہاتھ ملانے کے لیے اپنا ہاتھ آگے کر دیا۔ ارم اس سے بات کرنا چاہتی تھی لیکن اس نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ کہنے لگا دور سے سلام کیا کرو، مجھے لڑکیوں کا بہنوئیوں سے زیادہ بے تکلف ہونا پسند نہیں ہے، لہٰذا آئندہ سے اس چیز کا خیال رکھنا۔ میں تو سکندر کے مزاج سے اچھی طرح واقف تھی، وہ لڑکیوں سے بہت دور بھاگتا تھا، لیکن کیا حرج تھا اگر وہ ارم کو چھوٹی بہن سمجھ کر اس سے ہاتھ ملا لیتا، تھوڑا پیار سے بات کر لیتا۔ ارم کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو جھلملانے لگے۔ میں نے ہی بات سنبھالتے ہوئے ارم سے کہا کہ تم چائے بناؤ۔ میں سکندر کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئی۔ میں نے اسے کہا کہ چھوٹی بچی ہے وہ، اور ہمارے رشتے کو لے کر بہت خوش ہے، کیا تھا اگر تم اس سے آرام سے بات کر لیتے۔ وہ کہنے لگا مجھے رشتے میں لحاظ ہی اچھے لگتے ہیں، تمہاری بہن ہے تو تم سے بے تکلف ہو، مجھ سے نہیں۔ میں نے سکندر کو اسی بات کے لیے یہاں بلایا تھا کہ میں اپنی بہن کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتی ہوں، لیکن اسکندر نے تو صاف انکار کر دیا تھا۔ میری شادی کا دن بھی آن پہنچا، میں دلہن بنی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ مجھے شدت سے بارات کے آنے کا انتظار تھا جو کہ بس چند لوگوں پر مشتمل تھی۔ صبح ہی میں نے اپنا سامان پیک کرنے کے ساتھ ساتھ ارم کا سامان بھی پیک کر دیا تھا۔ جیسے ہی سکندر چند لوگوں اور نکاح خواں کے ساتھ گھر میں داخل ہوا، میرے پاس محلے کی عورتیں بھی بیٹھی تھیں۔ جب مولانا صاحب کے ساتھ کچھ محلے کے بزرگ افراد بھی میرے کمرے میں تشریف لائے اور مجھ سے ایجاب و قبول کروانا شروع کیا، لیکن میں نے کہا کہ مجھے یہ نکاح ایک شرط پر قبول ہے، اگر سکندر میری چھوٹی بہن کے ساتھ بھی نکاح کرے۔ یہ سن کر نکاح خواں کے ساتھ ساتھ تمام عورتیں بھی مجھے حیرت سے دیکھنے لگیں، کہنے لگیں آپ پاگل ہو گئی ہو، ایسا کیسے ممکن ہے؟ تمہاری بہن کا اس شخص سے نکاح ہو ہی نہیں سکتا جس سے تم نکاح کرنا چاہتی ہو۔ میں اپنے موقف پر قائم رہی۔ قاری صاحب ویسے ہی باہر چلے گئے، اور جب یہ بات سکندر کو معلوم ہوئی تو وہ میرے کمرے کے دروازے کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا یہ کیا تماشا ہے؟ کیا تم نے مجھے ذلیل کرنے کے لیے یہاں بلایا تھا؟ یہ کون سی شرط ہے تمہاری؟ میں نے کہا کہ میں اپنی بہن کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، اور تم اسے بنا کسی رشتے کے رکھنا نہیں چاہتے، اس لیے میرے پاس تو یہی ایک راستہ بچا ہے۔ لیکن نکاح خواں کہنے لگا کہ ایک بہن کا نکاح ہونے کے بعد اسی شخص سے دوسری بہن کا نکاح حرام ہے۔ پھر میں نے انہیں ایک ایسا راز بتایا کہ یہی بہن کا نکاح میرے شوہر سے جائز ہو گیا۔ سکندر مجھے گھورنے لگا۔ میں جانتی تھی کہ وہ بہت عزت دار اور شریف نوجوان ہے، اپنی عزت کی خاطر انکار نہیں کرے گا، اسی لیے اسی وقت اسے ہم دونوں بہنوں سے نکاح کرنا پڑا۔ ارم بھی میری بات سن کر ہکا بکا مجھے دیکھ رہی تھی۔ بہرحال میں نے اس کا بھی نکاح سکندر سے کروا دیا تاکہ ہم دونوں بہنیں ایک ساتھ رہ سکیں۔ اس لیے میرا ارادہ تو یہ تھا کہ جیسے ہی ارم کی تعلیم مکمل ہوگی اور وہ شادی کے قابل ہو جائے گی تو میں سکندر سے اس کی طلاق دلوا کر اس کی شادی کسی اچھی جگہ کر دوں گی۔ میں جانتی تھی کہ سکندر کبھی بھی اسے بیوی کے طور پر نہیں اپنائے گا۔ اب ہم دونوں بہنیں ہی رخصت ہو کر سکندر کے گھر آ گئیں۔ گھر میں داخل ہوتے ہی سکندر نے سیدھا اپنے کمرے کا رخ کیا۔
کمرے میں داخل ہو کر بڑی زور سے دروازہ دھاڑ کر کے بند کیا کہ ہم دونوں ہی ڈر کے مارے اچھل پڑیں۔ ارم کہنے لگی آپا آپ نے اچھا نہیں کیا، سکندر بھائی تو پہلے مجھ سے ناراض رہتے تھے، اب تو پتہ نہیں کیا غضب ڈھائیں گے۔ میں نے کہا سکندر کا اپنا قصور ہے، اگر وہ میری بات مان جاتا تو مجھے یہ قدم نہ اٹھانا پڑتا، میں کسی قیمت پر تمہیں اکیلا گھر پر نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ میں نے سکندر کے گھر کا جائزہ لیا، 4 کمروں کا بڑا سا گھر تھا۔ میں نے 1 کمرہ اپنی بہن کو دیا، میں نے کہا کہ یہاں تم اپنا سامان رکھ لو اور آرام کرو۔ ارم کو میں اس کے کمرے میں چھوڑ کر میں سیدھا سکندر کے کمرے میں گئی۔ میں نے دروازے پر دستک دی، تب بھی مجھے کوئی جواب نہیں ملا۔ میں نے کمرے کے دروازے کا نوب گھمایا تو دروازہ لاک نہیں تھا۔ جیسے ہی میں نے کمرے کا دروازہ کھولا، پورا کمرہ گلاب کے پھولوں سے سجا ہوا تھا، یہاں تک کہ میرے کمرے کے دروازے کے پاس بھی گلاب کے پھولوں کی پتیاں بکھری پڑی تھیں۔ سامنے بیڈ پر گلاب کے پھولوں سے بہت بڑا دل بنا ہوا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرا استقبال سکندر نے اتنا شاندار رکھا تھا، لیکن اس وقت وہ سامنے صوفے پر بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ دھیرے سے اندر داخل ہوئی، کمرے کا دروازہ بند کیا، دھیرے سے چلتی ہوئی سکندر کے برابر میں صوفے پر بیٹھ گئی۔ مجھے اپنے پاس بیٹھا دیکھ کر سکندر نے اپنا رخ بدلا، ماتھے پر تیوری چڑھائی۔ مجھے اب اپنے شوہر کو بھی راضی کرنا تھا، جو میری اس حرکت کی وجہ سے مجھ سے ناراض ہو گیا تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تو اس نے جھٹکے سے پیچھے کر دیا۔ میں نے کہا آئی ایم سوری سکندر، لیکن میرے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میری بات ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ اس نے مجھے چپ کروا دیا۔ کہنے لگا تم نے جو کیا ہے نا، اس کا خمیازہ تم خود بھگتو گی۔ میں نے دوبارہ سے سکندر کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور ملتجی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا سکندر پلیز میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، اس طرح سے تمہاری شرافت پر کوئی بھی انگلی نہیں اٹھائے گا۔ میں جانتی ہوں کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ ارم ابھی چھوٹی ہے، پڑھ رہی ہے، جیسے ہی اس کی تعلیم مکمل ہوگی میں تم سے اس کی طلاق دلوا کر اس کی شادی کسی اور سے کروا دوں گی، لیکن اس وقت میں ارم کو تنہا نہیں چھوڑ سکتی، یہ میری بہت بڑی مجبوری ہے۔ ارم میری سوتیلی بہن تھی۔ میری والدہ کے انتقال کے بعد جب میرے والد نے دوسری شادی کی تو میں بے حد پریشان تھی کہ نہ جانے آنے والی عورت میرے ساتھ کیسا سوتیلوں والا سلوک کرے گی۔ لیکن جب میری دوسری ماں آئی تو اپنے ساتھ ایک بیٹی بھی لائی تھی، لیکن وہ بہت چھوٹی تھی، بس 3 برس کی، مجھ سے پورے 10 سال چھوٹی۔ مجھے لگا کہ اب تو یہ عورت صرف اپنی بچی کا ہی خیال رکھے گی، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اس عورت نے ارم کو اتنی توجہ نہیں دی جتنی کہ مجھے محبت دی۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے ارم سے محبت ہو گئی۔ لیکن شادی کے چند سال بعد ہی وہ مر گئی، اور اس کے مرنے کے بعد میں نے ارم کو ماں بن کے پالا تھا۔ سکندر مجھ سے بہت ناراض تھا، میری بات پر مجھے کہنے لگا کہ تمہاری بہن ہے، تمہارا مسئلہ ہے، جو چاہے اس کے ساتھ کرو، لیکن اس لڑکی کو کہنا کہ میری نظروں سے دور رہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، نہیں آئے گی وہ آپ کے سامنے، لیکن اپنا موڈ تو ٹھیک کرو۔ بڑی مشکل سے میں نے سکندر کا موڈ ٹھیک کیا، لیکن وہ جب بھی ارم کو دیکھتا تھا مجھے گھورنے لگتا تھا۔ ارم میرے ساتھ کچن میں تھوڑا بہت کام کروا دیتی تھی، لیکن جب سکندر کے آنے کا ٹائم ہوتا میں کسی نہ کسی بہانے اسے اس کے کمرے میں بھیج دیتی۔ وہ دوبارہ سے کالج میں پڑھنے لگی تھی، خود بھی وہ سکندر سے بہت ڈرتی تھی، اس لیے اس کے سامنے جانے سے کتراتی رہتی تھی۔ میری شادی کو 1 سال ہو چکا تھا، سب کچھ اچھا چل رہا تھا۔ محلے والوں کو میں نے یہی بتایا تھا کہ ہم دونوں کزنز ہیں، اس لیے ہم دونوں نے سکندر سے نکاح کیا ہے۔ میں چاہتی تھی کہ محلے میں سکندر کی بنائی گئی عزت خاک میں نہ ملے۔ عورتیں تو مجھے بڑی رشک بھری نظروں سے دیکھتی تھیں کہ کیسی عورت ہے، اپنی کزن سے بھی اپنے شوہر کی شادی کروا دی۔ بہرحال میری زندگی بہت سکون سے گزر رہی تھی، لیکن اس کے بعد کچھ ایسی عجیب و غریب سی باتیں مجھے ارم میں محسوس ہونے لگیں جس نے میرے ہوش اڑا کے رکھ دیے۔ میں نے دیکھا اب وہ سکندر کے گھر آنے سے پہلے ایک اچھا سا لباس پہن لیتی، ہلکا سا میک اپ کر لیتی، اور جیسے ہی سکندر آتا وہ اسے مسکرا کر دیکھنے لگتی۔ پہلی بار جب ارم نے یہ سب کیا تو مجھے بڑا عجیب لگا۔ میں نے کہا کہ تم اس وقت تیار ہو کر کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی آپ ہی میری دوست نے مجھے گفٹ میں میک اپ گفٹ کیا تھا، اور میری ساری دوستیں میک اپ کر کے رات کو تیار ہوتی ہیں، یہ تو آج کل کا فیشن ہو گیا ہے،
اس لیے میرا بھی دل چاہا کہ میں بھی روز میک اپ کیا کروں۔ میں نے کہا کہ چلو بچی ہی تو ہے، اگر اس کا تیار ہونے کا دل چاہتا ہے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ لیکن دوسری بات جس نے مجھے چونکایا وہ یہ تھی کہ جب بھی سکندر کا کوئی بھی کام کرنے لگتی تو ارم کہتی کہ مجھے دے دیں یہ کام، میں کر دیتی ہوں۔ میں اسے کہتی تھی کہ رہنے دو، سکندر کو میرے ہاتھ کے کام کی عادت ہے، لیکن وہ مجھ سے چھین لیتی تھی۔ کبھی وہ سکندر کے کپڑے استری کر دیتی، کبھی اس کے جوتے پالش کر دیتی، یہاں تک کہ جب میں سکندر کے لیے چائے بنانے لگتی تو وہ بھی اپنے ہاتھ کی بنا کر دے دیا کرتی۔ کہتی کہ پورا دن کاموں میں آپ تھک جاتی ہیں، میں کر دیتی ہوں۔ پہل تو میں اس بات کو نظر انداز کرتی رہی، لیکن ایک عورت ہونے کے ناطے میرے دل میں کہیں نہ کہیں کوئی بات کھٹک سی رہی تھی۔ میرا دل بے چین تھا۔ جس بات کا خوف مجھے ستا رہا تھا، نہ میں اسے سوچنا چاہتی تھی، نہ ہی اسے اپنے لب پر لانا چاہتی تھی، لیکن ایک بار وہ ہوا جو میرے تصور میں بھی نہ تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب میری آنکھ کھلی۔ میرے ہوش اس وقت اڑے جب میں نے اپنے برابر والا بستر خالی دیکھا۔ رات کے اس پہر سکندر کہاں جا سکتا تھا؟ میں فوراً سے اٹھ کے بیٹھ گئی۔ اپنے کمرے سے باہر نکلی تو مجھے ہنسنے اور باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میرا دماغ چکرا کے رہ گیا، کیونکہ وہ آوازیں مجھے ارم کے کمرے سے آ رہی تھیں اور باتیں کرنے والا سکندر تھا، ہنسنے والی ارم تھی۔ مجھے لگا جیسے میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں کچھ بھی کر سکتی تھی، اپنی بہن کے لیے جان بھی دے سکتی تھی، لیکن اپنے شوہر کا بٹوارا اس کے ساتھ کسی قیمت پر نہیں کر سکتی تھی۔ میں جلدی سے کمرے کے پاس آئی۔ دل میں کہیں نہ کہیں یہ تھا کہ کاش جو میں نے سنا ہے وہ جھوٹ ہو، ارم اکیلی سو رہی ہو۔ میں نے کمرے کے برابر میں لاؤنج میں کھلنے والی کھڑکی کو ذرا سا کھولا۔ میرے ہوش اڑ کے رہ گئے۔ ارم نے خوبصورت لباس پہن رکھا تھا، تیار ہوئی تھی، بال کھلے چھوڑے ہوئے تھے، اور سکندر اس کے بہت قریب تھا۔ اس سے باتیں کر رہا تھا، اس کی تعریف کر رہا تھا۔ اس کے بعد جو کچھ میں نے دیکھا اس کو بیان کرنے کے لیے میرے پاس لفظ نہیں ہے۔ تکلیف، اذیت، کرب، یہ سب چھوٹے لفظ ہیں۔ جس کیفیت سے میں گزر رہی تھی، میں اپنے درد کو لفظ نہیں دے سکتی تھی۔ میرا دماغ تھا کہ پھٹ جائے گا۔ میرا دل ایسے تھا کہ جیسے دھڑکنا بھول گیا ہو۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ سکندر تو مجھ سے محبت کرتا تھا، ارم سے تو اسے ویسے ہی خدا واسطے کا بیر تھا۔ جو کچھ میری آنکھیں دیکھ رہی تھیں وہ کیسے سچ ہو سکتا تھا؟ سب سے زیادہ غصہ مجھے ارم پر آیا تھا۔ میں اس کی حفاظت کرنا چاہ رہی تھی۔ میں نے اسے اکیلا نہیں چھوڑا تھا تاکہ کوئی میری بہن کے ساتھ گناہ نہ کرے۔ میں نے کیا نہیں کیا تھا اس کے لیے، اور اس خود غرض لڑکی نے میرے شوہر پر ڈاکہ ڈال دیا، میرے سارے احسانوں کو فراموش کر دیا۔ مجھے اپنے فیصلے پر بے تحاشا افسوس ہو رہا تھا۔ کاش کہ اس وقت میں سکندر کی بات مان لیتی اور اپنی بہن کی شادی کسی بھی ایرے غیرے سے کر دیتی، لیکن اپنے شوہر سے اس کا نکاح نہ کرتی۔ ٹپ ٹپ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں اپنا غصہ ضبط نہیں کر پا رہی تھی۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور زور زور سے کمرے کا دروازہ دھڑ دھڑا دیا۔ کمرے کا دروازہ بہت جلد کھلا تھا۔ سامنے سکندر کھڑا تھا اور اس کے بالکل پیچھے ارم۔ میں نے پہلے تعصب سے سکندر کو دیکھا۔ میں نے کہا شرم نہیں آئی آپ کو مجھے دھوکہ دیتے ہوئے؟ آپ کو تو نفرت تھی ارم سے، تو یہ سب کیا ہے؟ آپ اس کے کمرے میں کیا کر رہے ہیں؟ میری بات سن کر سکندر کہنے لگا چلو کمرے میں، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ سکندر نے میرا بازو پکڑا، مجھے کمرے میں لے جانے لگا، لیکن میں نے بڑی زور سے ناخن چبا کر اس سے اپنا بازو الگ کروایا۔ میں نے کہا چھوڑے مجھے۔ یہ کہہ کر میں جارحانہ طریقے سے آگے بڑھی۔ میں نے جا کر ارم کو دونوں بازوؤں سے پکڑا اور بری طرح سے جھنجھوڑ دیا۔ میں نے کہا شرم نہیں آئی تمہیں اپنی بہن کا گھر برباد کرتے ہوئے؟ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں آستین کے سانپ کو دودھ پلا کر پال رہی ہوں۔ ارم شرمندہ سی میرے سامنے کھڑی تھی۔ میں نے 2 تھپڑ کھینچ کر پے در پہ ارم کے منہ پہ مارے۔ میں نے کہا دفع ہو جاؤ میرے گھر سے۔ میں نے اس کا بازو پکڑا اور باہر کی جانب دھکیل دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین پر گرتی، سکندر نے آگے بڑھ کر فوراً اسے سنبھال لیا۔ ارم سکندر کے پہلو کے ساتھ لگ کر رونے لگی۔ یہ دیکھ کر تو مجھے آگ سی لگی تھی۔
میں نے کہا سکندر اسے فوراً اس گھر سے باہر نکالو۔ کہنے لگا کیوں نکالوں باہر؟ بھول گئی ہو تم، یہ بھی میری بیوی ہے اور تم نے اپنی رضامندی سے اسے میرے نکاح میں دیا تھا۔ سکندر کے جواب پر مجھے اور بھی غصہ آنے لگا۔ میں نے کہا میں تمہیں پہلے کہہ چکی تھی کہ میں اسے کس مقصد کے تحت لائی تھی۔ مجھے صرف اس کی تعلیم مکمل ہونے کا انتظار تھا تاکہ میں اس کی تم سے طلاق کروا کے اس کی کسی اچھی جگہ شادی کر سکتی۔ اسے لانا میری مجبوری تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ سوتیلی بہن کے ساتھ جتنا مرضی اچھا رویہ رکھ لو، وہ اپنا سوتیلا پن دکھا کر رہتی ہے۔ کیسا پیٹھ پیچھے وار کیا ہے اس نے مجھ پر، میرے ہی گھر میں رہتے ہوئے میری ناک کے نیچے کیا گل کھلا رہی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اتنی سی عمر میں یہ اتنی تیز اور چالاک نکلے گی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا ارم کو دھکے دے کر اپنے گھر سے باہر نکال دوں۔ سکندر اس وقت میرے سامنے کھڑا اس کی ڈھال بنا ہوا تھا۔ کہنے لگا تم جانتی ہو مرد کبھی بھی اپنی بیوی کے بارے میں یہ بات برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ اسے طلاق دے کر کسی اور سے اس کی شادی کرے۔ بے شک میں نے ارم سے شادی تمہاری وجہ سے کی تھی، لیکن جب تم نے مجھے اپنا مقصد بتایا تو مجھے افسوس ہوا تھا کہ تم نے مجھے سمجھ کیا رکھا تھا۔ میں کوئی کھلونا ہوں جسے تم جیسے چاہو استعمال کر سکو، جب چاہو جس سے میرا نکاح کروا دو، اور جب چاہو مجھ سے کہو کہ میں اسے طلاق دے دوں اور میں اسے طلاق دے دوں گا۔ کیا تمہارے ہاتھ کی کٹ پتلی ہوں میں؟ بس اسی لیے میں نے ارم کو اپنایا ہے۔ جیسے ہی تم اس کے ساتھ اب تک رہتی آ رہی ہو، باقی کی زندگی بھی ایسے ہی رہو گی۔ اچھا ہے کہ تمہیں اس بات کی آگہی ہو گئی، اور اگر تم نہ بھی دیکھتی تو چند روز بعد میں تمہیں بتا ہی دیتا۔ میں تو سکندر کی باتیں سن کے حیران تھی۔ وہ تو ارم کو بہت ناپسند کرتا تھا۔ یقیناً ارم نے اپنی ادائیں دکھا کر اس کا دل پگھلایا ہوگا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اب مجھے ارم کو کیسے اپنی زندگی سے باہر نکالنا ہے۔ اس وقت تو میں نے کچھ نہیں کہا، دوسرے کمرے میں چلی آئی۔ 8 دن گزر گئے۔ سکندر نے ایک بار بھی مجھے منانے کی کوشش نہیں کی، حالانکہ وہ مجھ سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اب وہ مجھے کیوں مناتا؟ اس کے پاس ایک اور بیوی جو تھی۔ میں نے سوچا مجھے اپنا رویہ سکندر اور ارم سے ٹھیک کر لینا چاہیے تاکہ جو کچھ میں آگے کروں سکندر کو مجھ پر شک نہ ہو۔ میں نے سکندر سے کہا کہ جو کچھ ہو چکا ہے میں نے اسے قبول کر لیا ہے، میں ارم کے ساتھ ویسے ہی رہوں گی جیسے پہلے رہتی تھی۔ یہ سن کر سکندر بھی مطمئن ہو گیا۔ چند ماہ تو میں نے ارم کے ساتھ بڑا اچھا رویہ رکھا تاکہ سکندر کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ مجھے اس کی شادی پر کوئی اعتراض نہیں۔ اور اس کے بعد ایک دن میں نے کچن میں جا کر اسٹو کے سارے گیس کھول دیے اور کچن کا دروازہ بند کر دیا۔ میں نے ارم سے کہا کہ میں کچھ دیر کے لیے بازار جا رہی ہوں، اس لیے رات کا کھانا تم بنا لینا۔ وہ کہنے لگی کہ آپا اس وقت؟ ارم کی عمر 17 سال تھی۔ اس نے 10ویں جماعت کے پرچے دیے تھے اور میں جانتی تھی کہ وہ کبھی بھی اتنی سمجھدار نہیں ہو سکتی کہ اسے کچن میں جاتے ہی یہ احساس ہو جائے کہ گیس پورے کچن میں بھر چکی ہے۔ وہ تو اپنے آپ میں مگن رہتی تھی، اس لیے بے دھیانی میں چولہا ضرور جلائے گی۔ میں بازار چلی گئی اور 1 گھنٹہ خواہ مخواہ ادھر ادھر کی چھوٹی موٹی شاپنگ کرتی رہی۔ جب میں گھر واپس آئی تو میرے گھر کا مین گیٹ کھلا ہوا تھا۔ اندر سے جلنے کی بو بڑی شدت سے آ رہی تھی۔ جب اندر گئی تو وہی ہوا جو میں چاہتی تھی۔ سکندر پہنچ چکا تھا، محلے کے لوگ میرے گھر میں موجود تھے۔ سامنے ارم کا مردہ وجود جلا ہوا پڑا ہوا تھا۔ میں دل ہی دل میں بہت خوش تھی کیونکہ میرا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ سکندر بری طرح سے رو رہا تھا۔ اب مجھے ناٹک تو کرنا ہی تھا، سب کو یہ دکھانے کے لیے کہ مجھے تو کچھ پتا ہی نہیں ہے کہ کیا ہوا ہے۔ میں نے فوراً سے اپنے شاپنگ بیگز وہیں پھینکے اور روتے ہوئے سکندر کے پاس چلی گئی۔ رونے لگی کہ یہ سب کیا ہو گیا، ارم کو آگ کیسے لگ گئی؟ سکندر نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن آس پاس کی عورتیں کہنے لگیں کہ ہمیں تو نہیں پتا کہ آگ کیسے لگی، لیکن چلانے کی آواز پر ہم اس گھر کے اندر داخل ہوئے تو پورے کچن میں آگ لگی ہوئی تھی اور تمہاری کزن جل رہی تھی۔ ہم نے فوراً سے بچانے کی کوشش کی لیکن تمہارا تو فون بند تھا، اسی لیے ہم نے سکندر کو فون کر کے بلا لیا۔ میں رونے لگی، پیٹنے لگی کہ ہائے میری بہن کو کیا ہو گیا۔ محلے کی عورتیں مجھے تسلی دے رہی تھیں۔
میری بہن کی تدفین ہو چکی تھی۔ لیکن جب سکندر گھر واپس آیا تو مجھ سے بات نہیں کر رہا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ مجھ سے کیوں ناراض ہے۔ میں نے کہا سکندر، میرے لیے یہ بہت بڑا غم ہے، اس موقع پر تم مجھے اکیلا مت چھوڑو۔ وہ کہنے لگا غم؟ کیسا غم؟ تمہیں تو خوشی منانی چاہیے، تمہیں تو جشن منانا چاہیے، لیکن وہ میں تمہیں منانے نہیں دوں گا۔ یہ سن کر میں نے اسے حیرت سے دیکھا۔ وہ کہنے لگا تمہاری بہن کیا تمہارے لیے کھلونا تھی جسے تم نے جیسے چاہا کھیل لیا؟ اور جب تمہیں اس کھلونے سے ڈر لگنے لگا کہ اس کی وجہ سے تمہاری زندگی ڈسٹرب نہ ہو جائے تو اسے راستے سے ہٹانے کے لیے تم نے اسے جلا دیا۔ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑے تھے۔ یہ حقیقت سکندر کیسے جان سکتا تھا؟ وہ کہنے لگا کہ جس وقت تم گھر سے بازار کے لیے گئی تھی مجھے اسی وقت ارم کا فون آیا تھا۔ وہ مجھ سے باتیں کر رہی تھی، کہنے لگی کہ آج میں آپ کی پسند کا کھانا بناؤں گی۔ آپا کہہ کر گئی ہیں کہ کھانا میں نے بنانا ہے۔ وہ فون ساتھ لیے کچن میں آئی تھی اور جیسے ہی اس نے آگ جلائی اس کے چلانے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ میں تبھی سمجھ گیا تھا کہ یقیناً تم نے یہ چال چلی ہوگی۔ یہ کہہ کر سکندر کہنے لگا سمیرہ، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، کیونکہ میں ایک ایسی عورت کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا جو ایک قاتلہ ہو۔ سکندر مجھے یک مشت 3 طلاقیں دے چکا تھا۔ میرے لیے وہ غیر محرم ہو چکا تھا جسے میں نے شدت سے چاہا تھا، کیونکہ میں اپنی بہن کو کبھی بھی اپنے شوہر کے ساتھ نہیں بانٹ سکتی تھی۔ میرا قصور بس یہ تھا کہ میں سکندر کو کسی کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی اور اس کی خاطر میں کچھ بھی کر سکتی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا کوئی بھی عورت سوکن برداشت کر سکتی ہے؟